الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمٰ نے باب باندھا ہے، باب ہجرت الحبشہ، باب مسلمانوں کا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا بیان۔ حبشہ ایک ملک تھا، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، لیکن ٹھیک تھا، اچھا تھا، اور بعد میں اللہ کی توفیق سے وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ تو جب مکہ کے اندر مسلمانوں کو ستایا جانے لگا اور ظلم و زیادتی بے انتہا کو جا پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اشارے پر، اللہ کے حکم پر مسلمانوں کو حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ تو تقریباً 2 بار مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے۔ اسی پر امام بخاری الرحمٰ نے باب باندھا ہے۔ وقالت عائشہ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بیان فرماتی ہیں جو آپ کی زوجہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اریت دار ہجرتکم ذات نخل بین اللابتین، کہ مجھے خواب میں تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی۔ یعنی یہ ہے کہ مکہ میں تو یہ طے ہو گیا کہ اب ہمیں رہنا نہیں، کیونکہ حالات اچھے نہیں بن رہے نا، دن بدن مخالفت، ظالموں کی طرف سے ظلم میں اضافہ، جو کوئی مسلمان ہوتا اس کو عبرتناک سزائیں دیتے۔ تو اس طرح جو دعوت کا کام ہے وہ اس میں طاقت اور تیزی نہیں آ پا رہی تھی۔ تو یہ تو طے ہو گیا تھا کہ بھائی شہر مکہ چھوڑنا پڑے گا، لیکن چھوڑ کے کہاں جانا ہے یہ کلیئر نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا، تو آپ نے وہی بات کی کہ مجھے خواب میں تمہارے ہجرت کی گھر جگہ دکھایا گیا ہے۔ پھر آپ نے اشارہ کیا کہ وہ خوب کھجوروں والا شہر ہے اور 2 پتھریلی زمینوں کے درمیان وہ ہے، یعنی اشارہ تو مدینہ کی طرف کہ وہ کھجور بھی وہاں بہت زیادہ ہے اور پتھریلی یعنی 2 طرف تقریباً پہاڑ وہاں ہے۔ تو اشارہ تھا کہ وہیں ہجرت کر کے جانا ہے، لیکن جب تک وہاں کے لیے حکم نہیں تھا، مسلمان پریشان تھے، تو آپ نے اجازت دی، لوگ حبشہ کی طرف گئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس شہر کے اچھے لوگ نالائق لوگوں کی وجہ سے چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ نالائق لوگوں کی خیر نہیں ہوتی، یہ آپ یاد رکھیں۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، کوئی اپنا گھر بار وطن ایسے نہیں چھوڑتا ہے۔ جہاں آدمی بڑھتا ہے، پلتا ہے، پرورش پاتا ہے، وہاں کے ذرے ذرے سے اس کو محبت ہوتی ہے، وہاں کی اینٹوں سے، مکان سے، افراد سے، سماج، ہر شے سے محبت ہوتی ہے، ایسے نہیں چھوڑتا ہے۔ لیکن جب ناک میں دم کر دیے اور یہ ہو گیا کہ بھائی چونکہ مسلمان کا مسئلہ اصل ہے دین، ایمان، اس کو ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے دنیا رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ان کو لگا کہ بھائی اب یہاں بات بننے والی نہیں ہے، تو پھر وہ اچھے لوگ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، اور جب چلے گئے تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا، جتنے نالائق قسم کے بڑے بڑے لوگ تھے سبھی مار دیے گئے۔ تو یہ ہے کہ جن نالائق لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ اگر شہر چھوڑ کے چلے جائیں تو ان کی خیر نہیں ہے۔ یہ ہمیں بھی سیکھنی چاہیے کہ ہمیں بھی زندگی کچھ ایسے بنائیں کہ ہماری وجہ سے کوئی اچھا ہمارا پڑوسی چھوڑ کے نہ چلا جائے اپنا گھر بار، ہماری وجہ سے ہمارے ساتھ میں رہنے والا اپنا راستہ نہ چینج کر دے، اپنا مکان نہ چینج کر دے، اپنا شہر چھوڑ کے نہ چلا جائے، اچھا ہوئے ہے اور ہم اتنے نالائق ہیں تو یاد رکھیں پھر ہماری بھی خیر نہیں۔ بھائی اپنا اخلاق اچھا بنائیں، ایسا نہ ہو کہ یار آپ سے اگر کوئی آدمی مل رہا ہو تو اتنا نالائق ہے کہ آپ ملنا نہیں چاہتے، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، اس کے بعد اخلاقی کی وجہ سے، اس کے کردار کی وجہ سے اتنا بگڑا ہے کہ اچھے لوگ اس سے ساتھ بیٹھنا نہ چاہیں، ملنا نہ چاہیں، سلام کرنا نہ چاہیں۔ نوٹ رکھیں یہ خیر نہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ پیغام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے چلے گئے، ایسے نہیں گئے کیونکہ ناک میں دم کر دیا۔
تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر ہمیں دکھایا گیا جہاں تمہیں چھوڑ کے جانا ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ بھائی مکہ کا نام تو آلریڈی روشن ہو چکا تھا، بیت اللہ وہاں ہے، اور غالباً اس میں یہ حکمت چھپی تھی کہ اللہ کو شہر مدینہ کو بھی روشن کرنا تھا اور اس کا نام بھی دنیا والوں کو بتانا تھا۔ بھائی پہلے مدینہ کو کون جانتا تھا؟ اس کو یثرب کے نام سے لوگ جانتے تھے اور وہ بھی دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے مدینہ گئے تو وہ یثرب سے نام بدل کر مدینۃ النبی ہو گیا، اور وہیں سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا اور پوری دنیا میں اس کا آج بھی چرچا ہی چل رہا ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر حکمت ہے۔ تو یہ ہے کہ مسلمان چھوڑ کر کے وہاں گئے۔ آگے فرماتے ہیں فہاجر من ہاجر قبل المدینہ، تو جنہیں ہجرت کرنی تھی وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، یعنی جب اجازت مل گئی تو مسلمان دھیرے دھیرے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے، کچھ پہلے گئے کچھ بعد میں گئے۔ وَرَجَعَ مَن كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور رہے وہ لوگ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، یعنی پہلے جو ہجرت ہوا وہ حبشہ کی طرف ہوا ہے، تو جب حالات اچھے ہو گئے تو وہ بھی حبشہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے، تو گویا اسلامی ریاست اسلامی مرکز مدینہ بنا، اور وہیں سے دعوت و تبلیغ کو فروغ ملا، اور وہیں سے مطلب پوری دنیا کے اندر آپ کہہ لیجیے اسلام پھیلا ہے۔ اچھا یہ آپ دیکھیں، نالائق لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اور جن کے پاس بھی گئے وہ بڑے اچھے لوگ ہوں گے۔ بھائی ایک آدمی کسی کی شرارتوں سے کی وجہ سے وہ شہر چھوڑ رہا ہے تو وہ پھر جائے گا تو کہیں اچھی جگہ جائے گا نا، اور جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ اچھے ہوں گے۔ تو مدینہ کے انصار آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ان کا نام روشن ہوا، ان کے مناقب، ان کی تعریفات، کیونکہ انہوں نے اچھے لوگوں کے ساتھ دیا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی بنانی چاہیے کہ بھئی ہماری شرارتوں، ہماری بد اخلاقی، ہماری زیادتی کی وجہ سے کوئی اچھے لوگ کو تکلیف نہ ہو، شہر نہ چھوڑیں، ملک نہ چھوڑیں، پڑوسی سے اجڑ کے چلے نہ جائیں، ورنہ خیر، اور جہاں جائیں گے اور جو لوگ ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ اچھے لوگ بھی مانے جائیں گے، جیسا کہ انصار مدینہ مانے گئے۔ اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا یوں کہہ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پر ڈال دیں، نقش قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ڈال دیں، صحابہ کے پیچھے ڈال دیں، ان کے اخلاق کیسے تھے، کردار کیسے تھے، زندگی کیسی تھی، اپنے آپ کو اسلام میں ڈھال لیں، ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔